اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ حدیث نمبر 287۔ یہ روایت پچھلے سبق میں رہ گئی تھی، اس کو ذرا دیکھیں۔ یہ حدیث ابن عقیل ہے، حضرت حمنہ بنت جحش کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا و عنہا۔ قالت کہتی ہیں کنتو استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، مجھے بہت زیادہ استحاضہ ہوتا تھا، بہت ہی زیادہ۔ فاتیت رسول اللہ، پس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، استفتیہ، کہ آپ سے مسئلہ دریافت کروں، و اخبرہ، اور آپ کو اس کی خبر دوں۔ فوجدت فی بیت اختی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر پایا۔ فقلت، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی امرأۃ استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ فما تری فیہا، آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ قد منعتنی الصلاۃ والصوم، نماز اور روزہ مجھ سے رک گیا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انعت لک الکرسف، روئی کا میں تیرے لیے حل بتاتا ہوں، فإنہ یذہب الدم، کیونکہ وہ خون ختم کر دے گا۔ قالت، کہنے لگی یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایک کپڑا لے لے۔ فقالت فاتخذی ثوبا، کپڑا لے کے اس کو لنگوٹ باندھ لے اور اس سے کم چل جائے گا۔ فقالت، انہوں نے کہا ہوا اکثر من ذالک، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ انما اسج سجا، میں تو بہت فوارے بہا رہی ہوں۔ قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب حل نہیں، اب علاج کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ اس کو علاج بتا رہے ہیں، یا یوں کہہ رہے تیسرا حل بتا رہے ہیں۔ تو علاج بھی ہے، ایک حل بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سآمرکی بامرین، میں تجھے دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، بایما فعلتی، جس کو بھی تو کرے گی، اجزاء عنک من الآخر، دوسرے کی طرف سے تجھے کفایت کر جائے گا۔ فإن قویت علیہما، پس اگر تو ان دونوں پہ مضبوط ہو تو فأنت عالم، تجھے زیادہ پتہ ہے اپنے آپ کا۔ تو جو بھی کر لے کفایت کر جائے گا، اور اگر تو دونوں پہ ہی قادر ہے تو تب بھی تجھے پتہ ہے، تو پھر بھی اختیار ہے۔ قال لها، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا، انما ھذی رکضۃ، پہلے تسلی دی کہ یہ ایڑ ہے شیطان کے ایڑوں میں سے، حقیقت پر محمول ہے یا کنایا ہے کہ اس سے وہ کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ فتحیزی ستۃ ایام او سبعۃ ایام، 6 یا 7 دن حیض کے تو شمار کر، فی علم اللہ تعالی ذکرہ۔ ایک ترجمہ تو شارحین نے اس کا یہ کیا ہے کہ میں یعنی اخبرکی فی علم اللہ تعالی ذکرہ، میں حکم شرعی اور علم شرعی کے حوالے سے تجھے بتا رہا ہوں، اور باقی تیری مرضی، تو کیا کرتی ہے، حکم شرعی ہے۔ تو اس میں حذف ہے، تو بہتر تحیزی سے لگائیں، تحیزی تحیزن، 6 یا 7 دن حیض کے شمار کر، وہ جو اللہ کے علم میں ہو، یعنی موافقاً لعلم اللہ تعالی، جو اللہ کے علم کے موافق ہو جائے، یعنی واقع کے مطابق ہو جائے، تو اتنا جو تجھے حیض ہے وہ گزار۔ اب یہ جو حمنہ تھی رضی اللہ عنہا، یہ متحیرہ تھی یا غیر متحیرہ، تو اس میں اختلاف چل رہا ہے۔ خطابی کی رائے یہ ہے کہ یہ غیر متحیرہ تھی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ معتادہ تھی، بلکہ مبتدیہ تھی، مبتدیہ، غیر متحیرہ مبتدیہ۔ چونکہ مبتدیہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے کہ غالب حیض یا قل حیض یا اکثر حیض، تو یہ اکثر حیض بنتا ہے 7 دن 6 دن مبتدیہ کا حکم۔ اور غیر خطابی کی جو رائے ہے وہ یہ ہے
کہ یہ متحیرہ تھی۔ اچھا جی، فتحیزی، تو چونکہ ان کو حیران ہو گیا تھا، مدت ان کی بھول چکی تھی، تو اس لیے آپ نے کہا کہ تو اپنا مثل تو مثلا 6 یا 7 دن جو بھی ہے، سمجھ آ رہی، اس کا تو اندازہ کر، اور فی علم اللہ یعنی جو موافق اللہ کے علم کے ہو جائے، یعنی واقع کے ہو جائے، ثم اغسلی، پھر غسل کر یہاں تک کہ جب تو دیکھ لے کہ تو پاک ہو چکی ہے۔ توجہ کرو، یہ امرین کیا چیز ہے، سآمر کی امرین، اس میں ایک رائے امام ابو داؤد کی ہے رحمہ اللہ کی، اور ایک رائے حضرت زکریا رحمہ اللہ کی ہے، اور امام ابو داؤد اور جمہور کی رائے وہ یہی ہے کہ امرین سے مراد غسل لکل صلاۃ یا جمع بین الصلاتین بغسل، غسل لکل صلاۃ یا جمع بین الصلاتین بغسل، یہ جمہور کی رائے ہے، اور امام ابو داؤد کی بھی یہ رائے ہے رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً۔ اور حضرت زکریا رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ امرین سے مراد امر اول اس کے اندر وضو لکل صلاۃ ہے، اور امر ثانی جمع بین الصلاتین بغسل ہے، سمجھ آ رہی؟ نفس حدیث تو حضرت زکریا کی تائید میں ہے رحمہ اللہ کی، اور عمومی جو روایات ہیں، سمجھ آ رہی، قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کے یعنی خارجی جو دلائل ہیں وہ جمہور کے موافق ہی ہیں، چونکہ عموماً آپ یا غسل لکل صلاتین کا حکم دیتے ہیں یا جمع بین الصلاتین بغسل کا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے آپ کے ذہن میں تھوڑا آپ کو بتا دیا تاکہ یہ آپ فٹنگ جو ہے نا اس کی آسان ہو جائے، فٹنگ بھی ضروری ہے نا، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ فٹ اگر پائپ صحیح نہ ہو تو لیک کرتا ہے نا، تو لیک کرے تو بلڈنگیں ساری تباہ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے تباہی سے بچنے۔ اس دن جمعرات کو ایک ہمارے استاذوں کے بیٹے تھے، وہ تشریف لائے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے استادوں سے باتوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہا کہ استاد یہ سبق کتاب میں بھی سبق لگایا کریں، کتاب میں بھی سبق لگایا کریں، یعنی آپ تقریر کرتے ہیں تو وہ سب کا اپنے کسی استاذ کا بتا رہے تھے، تو تھوڑا کتاب میں بھی اس کو لگایا کریں۔ تو میں پھر اپنے وادی میں پھرنے لگ گیا، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، کہ طلباء نے مجھے کبھی نہیں کہا لگایا کریں، اب یا تو میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ استاذوں نے لگا لیا تو بس ٹھیک ہو گیا، یا میں پھر لگاتا ہوں، اس لیے نہیں کہتے۔ بہرحال یہ بھی اس نے جان ہے، اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، کیا خیال ہے؟ اچھا جی دیکھیں، ہاں ثم اغسلی، اب پھر غسل کر تو یہاں تک کہ تو دیکھ لے انکی قد طہرتی، کہ تو پاک ہو چکی ہے، واستنقعتی، اور تو نے خوب صفائی حاصل کر لیا، فصلی 23 لیلۃ او 4، 23 یا 24 راتیں اور دن جو ہے تو نماز پڑھ اور روزہ رکھ، فإن ذالک یجزئک، فإن ذالک، یہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کار ہر مہینے میں جس طرح کہ یحضن النساء، عورتوں کو حیض آتا ہے، اور جس طرح وہ پاک ہوتی ہیں اپنے حیض اور طہر کے وقت میں۔ اب توجہ کریں، یہ جو 2 لائنیں گزری ہیں اس میں عام عورتیں جب حیض سے پاک ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی، کما یحضن کما یطہرن میقات حیضہن و طہرہن، تو یہاں پہ ایک ہی غسل کا ذکر ہے، ثم اغسلی، غسل کر لے، یہاں تک کہ جب تو پاک ہو جائے تو غسل کر لے، بس پھر نماز پڑھ، تو ایک ہی غسل کا ذکر ہے۔ آگے بھی آپ نے کہا اسی طرح ہر مہینے میں کر لو، جس طرح عورتوں کو حیض آتا ہے اور اپنے وقت میں ان کو پاکی اور حیض آتا ہے، وقت میں پاکی حیض عام عورتیں جو کرتی ہے تو وہ تو ایک ہی غسل ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جو سباق ہے، سمجھ آ رہی، تو وہ کس کی تائید میں ہے؟ حضرت زکریا رحمہ اللہ کی تائید میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں ذرا، امر اول یہ ہو گیا، فإن قویتی، امر ثانی، اگر تجھے طاقت ہو یہ کہ تو زور مؤخر کرے، اثر جلدی کرے، تو غسل کر لے اور جمع کر لے بین الصلاتین، زور اور اثر کو، ٹھیک ہو گیا، اور مؤخر کر لے مغرب کو اور جلدی کر لے عشاء کو، پھر غسل کر لے اور جمع کر لے 2 نمازوں کو۔
پس کار تو اس طرح اور غسل کر لے فجر کے ساتھ، تو ٹوٹل یومیہ 3 غسل ہو گئے ہیں، 23 یا 24 دن یومیہ 3 غسل ہیں۔ ففالی تو کر لے اور روزہ رکھ اگر تو اس پہ قادر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهَذَا أَعْجَمُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اعجب الامرین جی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کی جو لم ہے علت، وہ اون المعبود جو غیر مقلد عالم ہے وہ تو یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے نا کہ یہ مشکل ہے، لہذا مشکل میں اجر زیادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ الاجر علی قدر المشقت۔ اور حضرت کی رائے یہ ہے بذل میں کہ نہیں، احتیاط پر یہ مبنی ہے، کیونکہ جب آپ کو 2 کاموں کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسہل کل پسند کرتے، تو علت احتیاط ہونا چاہیے، مشکل نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، تو اس میں احتیاط ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن چونکہ احتیاط کو بھی لازم مشکل لیا ہے تو مال ایک ہی بنتا ہے، اتنا کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، اب ذرا سمجھیں کہ یہ ہو گیا امرین، سمجھ آ گیا، 2 باتوں میں سے ایک کا حکم ہے۔ تو اب مفضل علیہ جو چیز ہے، آج اس میں تفضیل ہے نا، تو وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ وضو لکل صلاۃ ہے بعد غسل واحد، اور یا پھر جمع بین الصلاتین بغسل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں اچھا جی کہ رواہ عمر نے بھی نقل کیا، ابن ثابت نے بھی نقل کیا ابن عقیل سے، اور فقال ان کا قالت حملۃ، حملہ کہتی ہیں ھذا اعجم الامرین الیہ، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی اعجم الامرین الیہ یہ قول نبی نہیں ہے بلکہ یہ موقوف روایت حضرت حمنہ کا قول ہے، جعلہ کلام حمنہ جی۔ قال ابو داود، امام داود کہتے ہیں عمرو بن ثابت رافضی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ اور اچھا جی، کان عمرو بن ثابت رافضیا، اور وذکرہ ان یحییٰ ابن معین، اور اس کا ذکر اور تذکرہ یحییٰ ابن معین سے ہے، یعنی یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ بہرحال روایت پہ مصنف نے جرح کر دی، کیونکہ مصنف بھی امام ہے اپنے فن کا۔ تو جو بات چل رہی تھی باب اذا اقبلت الحیضۃ تدع الصلاۃ، کہ جب حیض آ جائے تو پھر نماز کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ ابھی تک 2 باب گزرے ہیں، ایک میں عبرت بالایام کے حوالے سے بات تھی اور دوسرے میں عبرت بالالوان کے حوالے سے بات تھی۔ باقی چونکہ عبرت بالایام یا عبرت بالالوان میں تضاد نہیں ہے، عورت متعدہ بھی اور ممیزہ بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، تو اس لیے اگر کسی باب کی کوئی ایسی روایت جس میں عبرت بالایام ہے اور عنوان الوان کا ہے تو بھی مسئلہ نہیں، اور اگر الٹ ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلے جی آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما روی ان المستحاضة تغتسل بكل صلاة، وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت عبد الرحمن بن عوف استحيزت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيزة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في بركان في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم بالماء. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة رضي الله عنها بهذا الحديث،
قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صلاة. اچھا جی، باب ما روی ان المستحاضہ تغتسل کل صلاۃ۔ مستحاضہ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غسل لکل صلاۃ ہے، چونکہ متعدد ابواب بھی ہیں اور احکام بھی ہے حدیث میں۔ غسل لکل صلاۃ بھی ہے، جمع بین صلاتین بغسل بھی ہے، غسل من طہر الی طہر بھی ہے، من ظہر الی ظہر بھی ہے، سمجھ، اور غسل بین الایام بھی ہے۔ تو یہ مختلف احکامات ہیں۔ تو مصنف نے تقریباً ہر حکم کے اوپر باب قائم کیا ہے، اور صرف مرفوع روایات نہیں بلکہ موقوف اور آثار، حتیٰ کہ جو مذاہب تھے مصنف نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو مستحاضہ کے والے سے جو تحقیق مصنف نے کی ہے، شاید اس جیسی تحقیق کسی اور مصنف نے کی ہو۔ امام بخاری تو مستحاضہ کی ایک ہی روایت لے کے آئے ہیں، حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش، اور امام مسلم دو روایتیں لے کے آئے ہیں، گو کہ ان کو یعنی دو صحابیات کی لے کے آئے ہیں، لیکن اس طرح تفصیلی نہیں۔ تو مصنف نے جو ہے نا وہ مکمل واضح کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس بات ترجمہ تو ظاہر بات ہے بالمعنی ہے، اس میں تو اشکال نہیں، تغتسل کل صلاۃ، بلکہ ممکن ہے بلفظ ہی بھی ہو، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آ رہا آگے فکان تغتسل لکل صوم لکل صلاۃ، تو اس بات ترجمہ بلفظ ہی ہو جائے گا۔ مقصود مصنف کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور تو یاد رکھے مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہوری ہے، بات سمجھ آ رہی؟ لمذہب الجمہور۔ بعض شارحین کو یہاں پہ فرق لگا ہے، انہوں نے کہا کہ مصنف کا مذہب غسل لکل صلاۃ کے وجوب کا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی؟ غسل لکل صلاۃ کے وجوب کے قائل تو صرف حضرت سعید بن جبیر، حضرت علی بن عباس ہیں، مصنف نے آخر میں وضاحت بھی کی ہے، اور باقی جو اصحاب ہیں وہ تو اس کے قائل ہی نہیں۔ تو مصنف جمہور کو چھوڑ کے چند صحابہ کے قول کو لے لے تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ائمہ اربعہ کا وجوب کا قول ہے ہی نہیں، ایک تو یہ وجہ ہے۔ تو مطلب قول جمہور صحابہ، قول جمہور فقہا، سمجھ آ رہی؟ وہ اور پھر مصنف کا خود اپنا طرز مجموعی لحاظ سے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ تائید لمذہب الجمہور ہے۔ کیا جمہور غسل لکل صلاۃ کے قائل نہیں؟ قائل ہے نا جمہور بھی، تو مصنف بھی اسی کے قائل ہے، لیکن وہ استحبابی ہے، وہ غسل استحبابی ہے، وہ غسل وجوبی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ مصنف جو ہے وہ وجوبی غسل کے قائل ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو مقصود مصنف آ گیا سامنے۔ اچھا جی، روایت میں بات ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی جو اصول حدیث کے حوالے سے ہے۔ تو ترجمہ حدیث دیکھیں اور غسل لکل صلاۃ کے حوالے سے مذاہب بھی دیکھ لیں کہ وجوب غسل کا قول بعض صحابہ کرام کا ہے، ائمہ اربعہ اس کے قائل نہیں ہے۔ وہ اب کس کے قائل ہیں؟ تو وہ اس کے استحبابی ہونے کے قائل ہیں، وہ وضو کے قائل ہیں، چاہے وضو لوقت کل صلاۃ ہو کما عند الحنفیہ او لکل صلاۃ ہو کما ہوا عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور وعند مالک الاستعاذۃ غیر ناقضۃ فبذلک فہو یتوضأ بعد ذلک یصلی کیف کانت صلت۔ تو اب غسل لکل صلاۃ کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے مذاہب آ گئے ہیں سامنے۔ اب ان روایات کا جواب کیا ہے؟ جمہور کی دلیل تو واضح ہے، آگے آ رہا ہے تتوضأ لکل صلاۃ، توضئی لوقت کل صلاۃ لکل صلاۃ، سمجھ آ رہی؟ اب جہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ غسل لکل صلاۃ کا حکم دیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو امام طحاوی نے جواب دیا اس کا کہ یہ منسوخ روایات ہے، اور ان کے لیے ناسخ وہ روایت ہے جن میں وضو کا ذکر ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ غسل لکل صلاۃ ہو یا جمع بین الصلاتین بغسل ہو، یہ علاج اور تدبیر پر محمول ہے، یہ وجوب پر محمول نہیں ہے، اور اس کے اوپر قرائن شواہد بھی اپنی جگہ پہ کثیر ہیں۔ فَإِن قَوَيْتِ
سمجھ، اگر تجھے طاقت ہو تو مطلب یہ حکم آپ نے جمع بین الصلاتین کا یہ آخر میں ذکر، شروع میں تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر یہ وجوبی حکم ہوتا تو جیسے انہوں نے پوچھا تھا آپ ان کو یہ بتاتے کہ آپ اس طرح کرو۔ تو مطلب یہ من قبیل العلاج ہے، من قبیل الحکم شرع نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکم شرع ہے تو پھر وجوب جیسے ثابت ہوگا غسل کے اندر، تو ایسے ہی باقی چیزوں میں بھی ثابت ہو جائے گا، لنگوٹ وغیرہ مارنا ان چیزوں میں بھی ہو جائے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ علاج اور تدبیر پر محمول ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ استحباب پر محمول ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 3۔ منسوخ ہے، علاج اور تدبیر پر محمول ہے، اور یہ استحباب پر محمول ہے۔ اب ذرا روایت کے اوپر آ جائیں۔ حدیث نمبر ہے ہماری 288۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت کہتی ہے، حضرت ام حبیبہ بنت جاش خطانۃ رسول اللہ، جو نبی علیہ السلام کی سالی محترمہ تھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی نکاح میں تھی۔ استحیضت 7 سنین فاستفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے لیکن یہ رک گیا ہے، اس کا خون ہے، غسل کر لو، نماز پڑھ لو۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فکانت تغتسل، وہ غسل کرتی تھی ایک بڑے ٹپ میں، فی حجرت اختیہ، اپنی بہن زینب بنت جحش کے حجرے میں، حتی تعلو حمرت الدم الماء، یہاں تک کہ جو سرخی تھی، زردی جو تھی، سرخی جو تھی وہ پانی پہ غالب آ جاتی، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد یہ رکھ، چونکہ یہ رگ کی خشکی ہے تو جب بیٹھے گی تو پانی ویسے بھی قاطع البول اور ممسک البول یا ممسک الدم ہے، تو اس لحاظ سے وہ کیا ہو جائے گا، علاج اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ اچھا جی، اگلی روایت یہ ہے، کانت تغتسل لکل صلاۃ۔ اچھا توجہ کرے، آگے قال ابو داؤد بھی آ رہا ہے، میں پہلے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو روایت کا مدار ہے نا، یہ زہری پر ہے۔ کدھر ہے؟ عن ابن شہاب نظر آ رہا ہے۔ اس کے پہلے حدیث میں راوی عمرو بن الحارث ہے، شاگرد، ٹھیک ہو گیا، تلمیذ عمرو بن الحارث، اور یہ جو دو، ایک کا 90 اس کے اندر ان کے شاگرد ہے یونس۔ اب یہ دونوں روایت میں یہ ہے کہ غسل کرنا ان کا اپنا فعل ہے ہر نماز کے لیے، نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں ہے۔ جی آگے مصنف اس کی طرف اشارہ کرے گا، دیکھیں ذرا جی۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن ام حبيبة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت عائشة وكانت تغتسل خود غسل کرتی نماز کے لیے۔ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني حدثنا الليث بن یہاں پہ لیث شاگرد ہے جی۔ شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ٹھیک ہو گیا۔ قال ابو داود قال اسمه مبرور عن يونس عن ابن شهاب یہاں پہ یونس شاگرد ابن شہاب کے جی۔ عن عائشة عن حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما وكذلك روى معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وربما قال معمر عن عمرة عن ام حبيبة رضي الله عنها بمعنى جی، وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، یعنی یہ روایت حدیث ام حبیبہ بنے گی، حدیث عائشہ، اس کا اختلاف بھی مصنف ساتھ ساتھ بتا رہا ہے جی۔ وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تغتسل۔ ابن عیینہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ استاد زہری نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ غسل کرے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ خود شاگردوں کے الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی؟ کسی نے منسوب کر دیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ امام زہری کی طرف سے یہ چیز نہیں۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني ابي عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ام حبيبة استحيزت 7 سنين فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة۔ یہاں پہ ابن شہاب کے شاگرد ابن ابی ذئب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکم دیا تھا غسل کا، اب وہ خود غسل کرتی تھی لکل صلاۃ، لیکن یہاں پہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے غسل لکل صلاۃ کا مطلق ہے تغتسلا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی اوزائی کی روایت بھی ایسے ہی ہے زہری سے، اس کے اندر یہ کہ حضرت عائشہ کہتے وہ خود غسل کرتی تھی۔ فی الحال
یہ جمہور کی تائید میں جا رہا ہے استحباب والے قول، یعنی کہ یہ ان کا اپنا فعل تھا غسل لکل صلاۃ۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش استحيزت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث۔ ادھر حدیث زہری ہے اور تلمیذہ ابن اسحاق ہے، اس میں امرہا بالغسل لکل صلاۃ، یہاں پہ واضح ہو گیا کہ وہ غسل لکل صلاۃ کا جو امر ہے یہ رفعی امر ہے، مرفوعاً یہ نقل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مصنف ذرا اس کی تائید کہہ لیں، کر رہے ہیں تھوڑی بہت، دیکھیں ذرا۔ جی قال ابو داود ورواه ابو الوليد الطيالسي فلم اسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيزت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث۔ قال ابو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توزي لكل صلاة۔ قال ابو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول ابي الوليد۔ توجہ کریں، یہاں پہ جو روایت ہے مصنف کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد ابو الولید الطیالسی نے بھی اس کو نقل کیا، لیکن میں نے اس سے حدیث نہیں سنی۔ وہ نقل کر رہا ہے سلیمان ابن کثیر عن زہری کہ حضرت زینب کو استحاضہ ہوا، آپ نے غسل لکل صلاۃ ان کو حکم دیا۔ تو یہ گویا کہ مصنف نے تائید پیش کر دی ایک روایت سے، جمہور کی طرف سے گو کہ بعض شراح کہہ رہے ہیں کہ اس سے تائید ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث منقطع ہے، لیکن اس میں انقطاع والی بات تو ہے، لیکن جب روایت ٹھیک ہے کیونکہ ابو داؤد طیالسی بھی تو نقل عن سلیمان ہی کر رہا ہے نا، اگر تو وہ کر رہا ہوتا مصنف کے واسطے سے پھر کہتے کہ یہ منقطع ہے، سمجھ آ رہی؟ ہاں منقطع اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مصنف کی سند سے اس کو لیں، لیکن اگر ابو ولید الطیالسی کی سند سے لیں تو پھر اس میں انقطاع نہیں ہوگا۔ بہرحال لیکن عند المصنف یہ منقطع نہیں ہے، عند المصنف یہ منقطع نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ولم اسمع منہ، بہرحال مصنف کہتا ہے میں نے نہیں سنی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے منقطع نہیں ہے، اس کے ہاں کا معنی یہ ہے کہ مصنف کے ہاں یہ قابل اعتماد روایت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور منقطع اگر ہے بھی صحیح تو بطور شاہد ہونے کے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا کہ حضرت زینب کو استحاضہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نماز کے لیے غسل کرو۔ آگے آ رہا ہے کہ عبدالصمد نے جب نقل کیا سلیمان ابن کثیر سے تو اس نے کہا توضع لکل صلاۃ، مصنف کہتے ہیں یہ وہم ہے عبدالصمد کا، اصل جو بات ہے وہ قول ابو الولید ہے، قول ابو الولید ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا غسل لکل صلاۃ کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو توجہ کریں پیچھے جو روایت تھی زہری ابن اسحاق عن زہری، اس یعنی گویا کہ ابن اسحاق کا مصنف نے مطابع پیش کر دیا ہے سلیمان ابن کثیر، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو قوت دے دی کہ غسل لکل صلاۃ رفعاً ہے، اور باقی توضع لکل صلاۃ کا جو امر ہے یہ وہم ہے، توضع لکل صلاۃ کا امر یہ کیا ہے؟ وہم ہے۔ تو ٹھیک ہے، عام طور پہ آپ نے اس کو وضو کا حکم نہیں دیا اور غسل کا حکم دیا، یعنی اور غسل بھی ہمارے ہاں استحباب پہ محمول ہے، تو یہ جمہور کے مخالف نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے حکم کس کا کہا ہے، تو جو بھی حکم دیا ہمارے ہاں وہ کس پر محمول ہے؟ استحباب پر ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ وجوب پر محمول نہیں ہے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة قال حدثني زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي، واخبرني ان بكر اخبرته ان عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمرأة ترى ما يريبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق او قال یہاں پہ دیکھ لیں کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہ ایک عورت کو استحاضہ ہوتا تھا، یہ ام حبیبہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غسل عند کل صلاۃ،
تو یہ حدیث زینب ہے اور پیچھے حدیث عائشہ تھی، تو مصنف نے گویا کہ یہاں پہ ایک شاہد بھی پیش کر دیا کہ غسل لکل صلاۃ ان کا جو امر ہے یہ امر رفیع ہے، خود نبی علیہ السلام کا ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال آگے آ رہا ہے کہ ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے ام بکر نے خبر دی ہے، اور انہوں نے اس کو خبر دیا کہ عائشہ کہتی تھی کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے اس عورت کے بارے میں ترا ما یریبھا، دیکھے وہ چیز جو اس کو شک میں ڈالے طور کے بعد، یعنی وہ استعاذہ کہ یہ راگی ہے یا عروق فرمایا جو بھی ہے. بہرحال امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن عقیل کی حدیث میں دونوں امر اکٹھے ذکر ہیں. ابن عقیل کی جو حدیث ہے جو پیچھے حدیث سے گزری ہے، حدیث نمبر 287، سمجھ آ رہی، جو کہ حدیث حمنہ ہے، تو اس میں دونوں امر ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اس طرح انداز سے اگر تجھے قوت ہو تو ہر نماز کے لیے غسل کر لے وگرنہ جمع کر لے. صراحتاً یہ لفظ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہی جو بات میں پیچھے بتایا ہوں کہ جمہور کے ہاں امرین سے مراد ایک کیا ہے؟ غسل لکل صلاۃ، اور ایک جمع بین الصلاتین بغسل. کما قال القاسم، جس طرح کہ قاسم نے بھی کہا ہے اپنی حدیث میں. قاسم آگے جو حدیث آ رہی ہے نا 294، وہ قاسم کی حدیث ہے، اور یہ قول نقل کیا گیا سید ابن جبیر حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے، سید ابن علی ابن عباس. سمجھ آ رہی؟ تو مذاہب بھی نقل کر دیے ہیں اور ان کے دلائل بھی ذکر کر دیے ہیں. اور باقی غسل لکل صلاۃ ان کا جو امر ہے تو وہ جمہور کے یہاں کیا ہے؟ استحباب پر محمول ہے، سمجھ، اور یا منسوخ ہے، اور یا علاج اور تدبیر پر محمول ہے. مصنف کا یہ مذہب قاعدے کی روح سے تو ہونا چاہیے قیاس کی روح سے، کہ مصنف نے اس کو مقدم ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ غسل لکل صلاۃ ان کے ائمہ اربعہ بھی قائل ہیں، وہ استحباب کے قائل ہیں، تو اس لحاظ سے یہی کہا جائے گا کہ مصنف بھی اس کے استحباب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. جی چلے جی آگے. قال ابو داود في حديث ابن عقيل الامران جميعا قال ان قويت فاغتسلي لكل صلاة والا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيزت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر. اس کو حکم دیا گیا کہ عصر جلدی کرے زور مؤخر کریں. جی. فتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، فتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. اچھا جی، یہ تو جمع بین الصلاتین بغسل ہو گیا. توجہ کریں، جمہور کے مذہب میں اشکال نہیں ہے جمع پر، کیونکہ وہ جمع حقیقی کے قائل ہے. احناف کے مذہب پہ اشکال ہے کیونکہ وہ جمع سوری کے قائل ہے، حقیقی کے قائل نہیں. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی خروج وقت سے وضو کا ٹوٹنا یہ تو احناف کے یہاں ہے اور جمع بھی نہیں ہے. تو اب کیا مطلب ہوگا کہ ایک غسل سے آپ دونوں وقت کی نمازیں پڑھ لو. تو جب ایک غسل سے وہ دو وقت کی نماز پڑھے گی اپنے اپنے وقت میں، تو خروج وقت مستعاذہ کے لیے کیا ہے؟ ناقض ہے، کیونکہ ہمارے لیے وقت کل صلاۃ اس کے لیے کیا ہے؟ پاکی ہے. تو جب غسل جائے گا تو وضو بھی جائے گا. سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر اس کا جواب دیا گیا حدیث نمبر 296 میں کہ وہاں پہ وَتَوَضَّعُوا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، کہ درمیان میں وضو کر لے. تو غسل ایک ہی ہے جمع بین الصلاتین، لیکن وضو بھی پھر وقت گزرنے سے ہوگا. تو گویا کہ ایک غسل، سمجھ آ رہی، دونوں کے لیے ہوگا اور وضو دونوں کے لیے الگ الگ ہی ہوں گے، چونکہ غسل کے ساتھ وضو ایک ہو جائے گا اور اگلے نماز کے ساتھ اگلا وضو الگ ہو جائے گا. توضع فیما بین ذالک. تو اس سے استدلال کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ ان کے درمیان کیا کر تو وضو کر، یعنی خروج وقت سے یہ کیا ہو جائے گا؟ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. یہاں پہ ایک لفظ ہے لا احدثک. عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے کہا، سمجھ آ رہی، ان عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ،
بلکہ شعبہ کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن سے کہا یہ نبی علیہ السلام کی روایت ہے، تو اس نے کہا لا احدثک، میں تجھے نہیں بیان کرتا مگر نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہوں، شیئن کانا یا کانا بشیء، کانا ان نبی شیئن بشیئن، کچھ بھی ہو، بشیئن کانا وہ کچھ بھی ہو، وہ یعنی میں نے تو آپ کو مرفوع روایت بیان کی ہے، تو اس لیے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس پہ صرف یہ اشکال ہے شراح کو کہ یہ بشین جو ہے یہ پیچھے چلا گیا، حالانکہ یہ مستثنی منو ہوتا تو اس کو مقدم ہونا چاہیے گا، لا حدیث کا بشین الا عن النبی، یہاں پہ اینڈ میں چلا گیا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ جو ہے نا الا بعض نسخوں میں آئی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا لا احدثک عن النبی بشیء، اور پھر حمزہ استفہام مقدر ہوگا، کیا میں نے تجھے نبی علیہ السلام سے ہی نہیں کچھ بیان کیا؟ یعنی میں انکاری ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے تو بیان کرتا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا دوسرا یہ ہے کہ وہ واقعتاً توثیق کر رہے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے نہیں بیان کر رہا، نہیں میں بیان کر رہا تجھے نبی علیہ السلام سے، کیونکہ میں احتیاط پہ عمل کر رہا ہوں، جب مجھے اس طرح پہنچی ہے تو میں نے بھی اس طرح نقل کر دی ہے۔ امرات اللہ عہد رسول اللہ ہے نا، فعمرت حکم دیا گیا، اب عامر کون ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی؟ بہرحال مین چیز ہے بشیئن یا شیئن دوسرے نسخے میں ہے، اب یہ مقدم نہیں ہے تو مستثنی منہ بن سکتا ہے کہ نہیں، تو بہرحال بن جائے گا، کوئی نہیں مسئلہ، سمجھ آ رہی؟ نہ بھی بنائے تو پھر یہ الگ ہو جائے گا، کان شیئن وہ کچھ بھی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ گویا کہ تاکید ہے ما قبل کی، میں نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہوں، کان شیئن وہ کچھ بھی ہو، سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح بھی کام چل جائے گا۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن يعلى بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت ان سهلة بنت سهيل استحيزت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند كل صلاة، فلما جهزها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ ہو گیا نا، پہلے غسل لکل صلاۃ اور پھر جمع بین الصلاتین بغسل۔ جی چلے جی۔ ابو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال ان امرأة استحيزت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعها۔ ٹھیک ہوگا، یہ ایک اور جو ہے نا یہ مصنف نے پیش کر دی ہے مطابق کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ جی چلے۔ ابھی قال حدثنا ابن بقیہ اخبرنا خالد عن سہیل عن ایان ابن ابی صالح عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش استحیزت منذ قضا و قضا، قضا و قضا سے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کئی سالوں سے، لیکن پھر اشکال ہے کہ ان کو سالوں سے حیض تو نہیں آ رہا تھا، اصل حیض تو آ رہا تھا حمنہ بنت جاش کو کئی سالوں سے، 7 سالوں سے، بلکہ ام حبیبہ بنت جاش کو جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی 7 سال، تو فاطمہ بنت حبیش کو تو اتنا نہیں آیا، تو پھر کہتے ہیں تحاوی کے اندر ہے شہرن او شہرینی، یعنی وہ کہہ رہے 1 اور 2 مہینے سے مجھے کیا آ گیا ہے، حیض آ گیا ہے، استعاذہ آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو قضا و قضا کنایا ہو گیا مہینے اور 2 مہینے سے۔ جی چلے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا من الشیطان لتجلس فی مرکن، ایک ٹب میں بیٹھ جاؤں۔ جی اب جب پانی پر زردی دیکھ لو تو اب سمجھے استعاذہ حیض ختم ہو گیا، کیونکہ حیض ہوتا تو سرخی ہوتی، اب جو خون آ رہا ہے تو وہ کس کا ہے؟ استعاذے کا۔ جی ایک ہی غسل کرو۔ جی جی ایک ہی غسل۔ جی اس کے درمیان وضو کرو، وضو کا بتا دیا احناف کی دلیل ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ قال ابو داود رواه مجاهد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما اشتد عليه الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال ابو داود رواه ابراہیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وهو قول ابراہیم النخعی وعبد الله بن شداد۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بھی مذاہب آخر میں بیان کر دیے کہ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ جمع بین الصلاتین بغسل کیا جائے گا، یعنی گویا کہ وجوباً کیا جائے گا۔
بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ باب من قال تغتسل من طهر الى طهر، روزانہ ایک دن غسل کرنا، چونکہ اس کے بھی بعض اصحاب اور تابعین قائل ہیں، تو اس لیے یہاں پہ بھی اس کو مصنف نے بیان کیا من طہر الی طہر۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا اچھا من طہر الی طہر ہے، میرا ذہن اس طرف گیا، یہ جمہور کا مسلک ہے کہ مستحاضہ ایک غسل کرے گی جو کہ من طہر الی طہر ہے۔ یہاں پہ مصنف ان کے دلائل پیش کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ من طہر الی طہر ان کے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور ان روایات کو مصنف ضعیف بھی قرار دے رہے ہیں۔ ٹوٹل تقریباً 9 روایات شاید اس میں آ رہی ہیں، اور سب پہ جرح کی ہے، 2 روایتوں کو چھوڑ دیا ہے، باقی سب پہ مصنف نے لیکن یہ جرح کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قول امام کیا مجروح ہے، سمجھ آ رہی؟ قول مجروح نہیں ہے، روایات جو ہیں ان میں جو تھی وہ مجروح ہیں۔ تو کیا روایات کا مجروح ہونا یہ نفس مذہب کو بھی نقصان دیتا ہے؟ تو اس صورت میں دے سکتا تھا جب ساری روایات مجروح ہوتی، حالانکہ 2 باتوں کو مصنف نے بھی کہا یہ ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ یہ آثار ہیں جو عند المصنف تھے، مصنف نے ان پہ جرح کر دی ہے، تو یہ حسن کے درجے میں پہنچ کے، سمجھ آ رہی ہے، یہ قوت اختیار کرتے ہیں، اور پھر چونکہ ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے تو اس سے مزید تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ جمہور صحابہ، جمہور فقہا کا جب یہ مذہب ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی نفس روایت سے ثبوت کس کا ہو رہا ہے؟ غسل کا، لیکن آیا وہ غسل ہونا وجوبی ہے؟ اس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ روایات کے لحاظ سے یہ مسلک کچھ کمزور ہے اس لیے مصنف نے اس کو مؤخر کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ روایات کے لحاظ سے کمزور ہے تو واقع میں بھی کمزور ہے یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری یہ ہے کہ نفس روایت کے حوالے سے جو واضح روایات ہیں، سمجھ آ رہی؟ آپ اس کو دوسرے انداز میں ایسے سمجھیں